آخر دنیا میں کون کون سے ایسے جانور ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے؟ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اندیکھا سچ۔ کیا آپ کو معلوم ہے دنیا بھر میں پوجا کیے جانے والے 10 جانور؟ ویسے جانوروں کو پوجنا آج کے اس دور میں کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہے، مگر ابھی بھی دنیا کے ایسے ممالک اور مذاہب ہیں جن میں جانوروں کو پوجا جاتا ہے۔ جانوروں کی پوجا مختلف تصورات اور خصوصیات کی بنیاد پر کی جاتی ہے، جیسا کہ خدا کی سواری، دنیاوی فائدے پہنچانے میں مددگار، کسی پریشانی سے نجات کا ذریعہ اور بہت سے وجوہات شامل ہیں۔ زمانہ قدیم میں بھی جانوروں کی پوجا کے ثبوت ملے ہیں اور جو زمانہ جدید میں نظر آتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں آخر دنیا میں کون کون سے ایسے جانور ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے، یعنی جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ مگرمچھ۔ زمانہ قدیم مصر میں مگرمچھ کو بھی خدا سمجھا جاتا تھا اور یہ دریا نیل میں رہتا ہے۔ اس کو خوش کرنے کے لیے نہ صرف اس کو پوجا جاتا تھا بلکہ اس کی شان میں ایک مندر بھی قائم کیا گیا۔ اس نے نہ صرف اس کی بہترین خوراک مہیا کی جاتی تھی بلکہ کچھ خاص قسم کی خادمائیں بھی خدمت میں مامور رہتی تھیں۔ جب مگرمچھ اپنی زندگی پوری کر لیتا اور مر جاتا تو اس کی جگہ کسی اور مگرمچھ کو دے دی جاتی تھی اور یہ تصور کیا جاتا کہ اس کی جان اب اس میں بس گئی ہے۔ ٹائیگر یعنی باغ، یہ جانور ایک اپنی مثال آپ ہے۔ اس جانور کی دہشت اور شکار کا ہنر سب سے منفرد سمجھا جاتا ہے۔ خیر، ہندو مذہب میں اس جانور کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ ہندو کی ایک دیوی درگا کی سواری کا اعزاز حاصل ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کے مطابق ان کی دیوی باغ کی سواری کرتی ہے اور برائیوں کا خاتمہ کرتی ہے۔ اسی طرح چین میں ایسے کچھ خاص گاؤں ہیں جہاں ان کے مندر موجود ہیں اور ان کی پوجا کی جاتی ہے۔ چین میں خاص و عام کا خیال ہے کہ ٹائیگر ایک شہنشانہ اور بے خوف جانور ہے اور ٹائیگر چین کے زوڈیک کیلنڈر میں بھی شامل ہے، برتری میں مدد کرتا ہے۔ نیپال میں بھی اس جانور کی پوجا کی جاتی ہے اور ایک پورا تہوار منعقد کیا جاتا ہے تاکہ ان کے دیوتا ان سے خوش ہو جائیں۔ ہاتھی بھی ایک اہم شاہی جانور ہے۔ نہ صرف وہ شاہی نظر آتے ہیں بلکہ وہ بہت سی اہم کہانیوں کا بھی ایک حصہ ہیں، جیسا کہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے خدا گنیش، جس کا سر ہاتھی کا اور بدن انسان کا ہے۔ ہندوؤں کی روایت کے مطابق گنیش، جسے گنیسا یا گنپتی بھی کہا جاتا ہے، ہندو خداؤں میں سب سے اہم دیوتاؤں میں سے ایک ہیں اور اس کی پوجا جین مت میں بھی اور بدھ مت میں بھی کی جاتی ہے۔ ہندو فرقے کے لیے گنیش سب سے اہم دیوتا ہے۔ گنپتیا اپنے ہاتھی کے سر اور انسانی جسم کے ساتھ انتہائی پہچاننے والے خدا ہیں۔ تھائی لینڈ میں لوگوں کا ماننا ہے کہ سفید ہاتھی کے اندر مردہ شخص کی روح ہے اور اس کی تعظیم کی جاتی ہے، اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہاتھی قدیم زمانے میں جنگ کے بڑے ہتھیار تھے، ان کی عبادات کرنا ایک اچھا خیال ہوگا۔ بھیڑیے روم کے لوگوں کے لیے خاص طور پر مقدس ہیں۔ ان کی کتابوں کے مطابق دیوی لیوپرکا، جو ایک مادہ بھیڑیا تھی، اس نے رومیو اور ریم کی پرورش کی جنہوں نے روم کی بنیاد رکھی۔ اور یہ صرف یہی نہیں ہے، قدیم ترکی کے دانشوروں کا خیال ہے کہ وہ بھیڑیوں کی اولاد ہیں اور وہ کئی ثقافتوں میں جنگجوؤں کے ساتھ بھی وابستہ ہیں۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ بھیڑیے کو بہت ساری جگہوں پر خوفزدہ جانور سمجھا جاتا ہے۔ اپس کا بیل۔ مصر افسانوں کے مطابق بہت سے خدا موجود ہیں جن میں جانوروں کی جسمانی حصے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا جانور ہے جو پوری طرح سے بیل ہے۔ یہ خدا اپس تھا جس نے ابدیت یعنی ہمیشہ رہنے والا اور استحکام کی نمائندگی کرتا نظر آتا ہے،
اور مصری تہذیب کے پیچھے بھی یہی سارا تصور تھا۔ اگرچہ خدا ابدی تھا، اس کی زمینی شکل نہیں تھی، اور مصریوں کا خیال ہے کہ جب ایک قسم کی روشنی کی چمک ایک گائے پر پڑتی ہے تو حاملہ ہو جاتی ہے، اور اس سے جنما بیل ہی قابل عبادت ہوتا ہے۔ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ اس کی پیشانی پر ایک سفید ہیرے کی طرح مختلف علاماتیں بھی شامل ہوں گی۔ جب ایک بار ظاہر ہوتی تھی، اس بیل کو دریائے نیل کی سیر کرائی جاتی، جہاں لوگ انہیں دیکھتے اور عبادت کرتے۔ سور، پگ، گو کہ یہ جانور دنیا کے مختلف مذاہب میں حرام یا برا سمجھا جاتا ہے، مگر دنیا کے کچھ ایسے مذاہب ہیں جہاں ان کو پوجا جاتا ہے اور دیوتا سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ قدیم یونانی، مصر، چینی یا سلیٹ بھی اس جانور کو مانتے اور پوجتے ہیں۔ خنزیر کو ایک مقدس جانور سمجھا جاتا ہے۔ خنزیر کو زمانہ قدیم یونانی میں دیوی ڈیمینیٹر، جو زراعت، زرخیزی، مقدس قانون اور فضل کی دیوی ہے، یونانی دیوی کو خوش کرنے کے لیے اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ سور ایک قسمت کی نمائندگی کرتا ہے، مجموعی طور پر خوش قسمتی، دولت، دیانت، عام خوشحالی، ایک محنت طلب، امن پسند، اعتماد کا اظہار سمجھا جاتا ہے۔ چینی کیلنڈر کے مطابق اس کو مقدس ان وجوہات کی بنا پر سمجھا جاتا ہے۔ بندر، بندر بھی چینی کیلنڈر کے جانوروں کا ایک حصہ ہے، اور اس طرح ان کے ساتھ بہت عزت کا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن یہ واحد جگہ نہیں ہے جہاں بندروں کی پوجا کی جاتی ہے۔ ہندوستان میں ایک بڑے خداؤں میں سے ایک ہنومان سمجھا جاتا ہے۔ رام ہندو کے خدا اور دیوانہ بندر وانار کے ساتھی ہیں۔ ہنومان ہندو رامائن کے مرکزی کرداروں میں سے ایک ہے۔ ہنومان کے لیے تقریباً ہر جگہ ہی مندر ہیں۔ ہندوستان میں بندروں کی ایک بڑی آبادی کو کھانا کھلایا جانا اور ان کا احترام کرنا بہت عام ہے۔ کچھ بدھ متوں کا خیال ہے کہ بندر بدھا کا اوتار ہے۔ سانپ، تو اگر آپ مختلف جانوروں کی پوجا کرتے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہندوستان آپ کے لیے بہت بہترین جگہ ہے۔ سانپ کی پوجا کئی اہم جانوروں میں سے ایک ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ 3 بڑے خداؤں میں سے ایک ہے۔ دیوتا شیو، جو ہندوؤں کے بڑے خداؤں میں سے ایک ہیں، اس کے گلے میں بادشاہ کوبرا پہناتا ہے۔ اس طرح سانپ کو ایک مقدس جانور سمجھا جاتا ہے۔ ناگ پوجا کا سلسلہ بس یہیں نہیں رک جاتا، بلکہ اس کے لیے ناگ پنچمی جیسے تہوار ہوتے ہیں، جہاں لوگ سانپوں کی پوجا خاص طور پر پورے 5 دن کرتے ہیں۔ ایک عورت نے ہندوستان میں سانپ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اسے اس میں خدا نظر آتا تھا۔ گھوڑا، گھوڑے انسانوں کے لیے سب سے طویل عرصے سے بہت اہم رہے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف لوگوں کی نقل و حمل، گاڑیاں چلانے، بلکہ جنگی آلات کے طور پر کام کیا ہے۔ اور چونکہ ترکی، ہند اور یورپین لوگ گھوڑوں سے کام لینے کی مہارت کے لیے خاص طور پر جانے جاتے ہیں، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے دوستوں کہ وہ گھوڑوں کی پوجا کرتے۔ ہندوستان میں گھوڑوں کی عبادت ہیا گوریا کی عبادت کی شکل میں 2000 قبل مسیح کی ہے، جب ہند آرائی لوگوں نے وادی سندھ میں ہجرت کرنا شروع کی تھی۔ ہند آرائی گھوڑوں کی رفتار، طاقت اور ذہانت کی بنا پر پوجا کرتے تھے۔ آج تک ہندو مت کے پیروکاروں میں ہیا گوریا کی پوجا موجود ہے۔ گائے، اب یہ ایک ایسا جانور ہے جو شاید دنیا کا سب سے زیادہ پوجا جانے والا جانور ہے۔ ہمارے خیال میں سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے، لیکن ہندوستان میں گائے کا گوشت کھانے کو دیوتاؤں کے لیے در حقیقت غیر معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ گائے کو ہندوستان میں ماں سمجھا جاتا ہے۔ فرینڈز، ایسے لوگ بھی ہیں جو واقعتاً گائے کا پیشاب پیتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں اس سے پاکیزگی آ جائے گی۔ گائے کو ہندوستان میں آزادانہ حکمرانی دی جاتی ہے، اور ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں جہاں گائیوں نے ٹریفک جام پیدا کر دیا ہے، کیونکہ کوئی بھی سڑک کے وسط سے ایک طرف بھی جا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔
ہندوستان میں لوگوں کا یہ اعتقاد اتنا مضبوط ہے کہ گائے مقدس ہے کہ ہندوستان کی منعقد ریاستوں میں گائے کے ذبح پر پابندی عائد اور ان کے ذبح پر بڑے پیمانے پر عوامی تشدد کے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ اوکے گائز، یہ اندھے کا سچ تھا۔ خیر، آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں لائک سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔